صحابہ ستارے ہدایت کے تارے، یقیناً صحابہ ہیں جنت میں سارے، جنت میں سارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت، ان کے عشق رسول کے واقعات، خوف خدا، حسن اخلاق پر مبنی مسلمانوں کی اصلاح کے لیے تگ و دو کے واقعات اور دیگر زندگی گزارنے کے مختلف انداز جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی پر مبنی تھے، ان پر مشتمل سلسلہ ہدایت کے ستارے میں حاضر ہیں۔ نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک شامل سلسلہ کرتے ہیں اور پھر ایک صحابی رسول کی سیرت کی جانب بڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح و شام 10 مرتبہ میری ذات پر درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان کو مختلف طرح کے اوصاف سے نوازا۔ کوئی حسن اخلاق کے اندر ناموری پا گیا، کسی نے بہادری میں، کسی نے شجاعت میں، کسی نے فیصلوں کی درستی میں، اور کوئی صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق رسول، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان اور بعد کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ شہرت پا گئے۔ آج جن صحابی رسول کا ذکر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حسن و جمال کا ایسا پیکر بنایا تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ اس امت کے یوسف ہیں۔ ایسا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حسن اور جمال سے نوازا تھا۔ چہرے پر بادشاہت کے آثار تھے، شاہی آثار نمایاں نظر آیا کرتے تھے، جن کا ذکر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا۔ طویل القامت تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے پروقار تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں معاملہ فہمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمائی تھی، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے اہل بیت اطہار میں شامل فرمایا۔ نسبی اعتبار سے اگرچہ نہیں تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عزت عطا کرتے ہوئے، شرف عطا کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ ذکر خیر کرنا ہے ان صحابی رسول کا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ کس بات پر؟ امت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، بھلائی چاہنے کی۔ اور پھر کس طرح سے انہوں نے بھلائی چاہی، کس طرح سے ان صحابی رسول نے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کیا، انشاءاللہ الرحمن اس کو بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، 9 یا 10 ہجری، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر ہیں۔ یمن سے 150 افراد پر مشتمل ایک قافلہ ایمان لانے کے لیے، مشرف با اسلام ہونے کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ قافلے کا جو سردار تھا، بڑا طویل القامت، قد کاٹ، خوب رو، حسین و جمیل نوجوان تھا۔ ایک جگہ مسجد کے قریب پہنچ کر انہوں نے اپنی سواریوں کو بٹھایا
وہ جو سردار تھا قافلے کا، اس نے تھیلے میں سے ایک عمدہ لباس نکالا، اسے زیب تن کیا اور بڑے پروقار انداز میں چلتا ہوا مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگا۔ مسجد نبوی میں جب داخل ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام علیہ مردوان بھی بیٹھے تھے۔ سردار نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کیا اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اب لوگ نا بار بار اس خوب روح، خوبصورت اور باوقار اور عمدہ لباس والی شخصیت کی جانب بار بار دیکھنے لگے، لوگ متوجہ ہونے لگے۔ جب اس سردار نے دیکھا کہ یہ لوگ بار بار میری جانب متوجہ ہو رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، شاید میرا ذکر ہوا ہے کہ لوگ میری جانب نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اس سردار نے جب لوگوں کو اپنی جانب دیکھا یوں نظریں اٹھا کر، تو قریب بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، کیا ابھی میرے بارے میں کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ تو جو ساتھ شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی ارشاد فرمایا تھا کہ تھوڑی دیر میں اس دروازے سے جس سے تم آئے ہو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا تھوڑی دیر میں اس دروازے سے یمن کا بہترین شخص داخل ہوگا۔ اللہ اکبر! یمن کا ابھی یہ شخص پہنچا نہیں ہے، قافلہ آیا نہیں، نبی پاک علیہ السلام پہلے سے جانتے ہیں اور بتا رہے ہیں اس دروازے سے آئے گا، آنے والا کون ہوگا؟ یمن سے تعلق رکھنے والا ہوگا، اور ایک عام شخص نہیں ہوگا بلکہ یمن کا بہترین شخص ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی چیزوں کی بشارت ایک اپنے فرمان کے اندر ارشاد فرما دی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وہ ایسا بہترین شخص ہوگا جس کے چہرے پر بادشاہت کے آثار ہوں گے، سرداری کے آثار ہوں گے۔ جب اس سردار نے اپنے بارے میں یہ باتیں سنی نا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آج سلسلے میں انہی سردار جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یمن سے حاضر ہوئے اور پھر صحابی رسول ہونے کا شرف پایا، انہی کا ذکر کرنا ہے۔ نام ہے ان کا حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، یہ وہی صحابی ہیں جن کا حسن و جمال ایسا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ کیا دعا کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حسن کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حسن اخلاق کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ظاہر تو اچھا ہے اور یقیناً خوبصورت تھے، حسن و جمال والے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے حسن اخلاق کی دعا فرما کر گویا آپ کے باطن کو بھی مزین کر دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ حسن اخلاق کی بھی دولت مرحمت فرمائے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عزت افضائی یوں فرمایا جریر کو برا مت کہو، فرمایا یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اور یہ وہی صحابی رسول ہیں جن کے متعلق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ انہیں دیکھ کر فرمایا کرتے تھے یوسف ہذہ الامہ، کہ یہ اس امت کے یوسف ہیں، ایسے حسن و جمال والے ہیں جیسے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ ایک تابعی بزرگ ہیں حضرت عبد الملک بن عمیر کوفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کے روخ زیبا کو جب میں نے دیکھا تو ارشاد فرماتے ہیں وہ یوں لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہوا کرتا ہے، ایسا روشن و منور، ایسا حسن و جمال والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو طویل قامت، بلند جو ہے وہ قد بنایا تھا۔ طویل قد تھا آپ کا کتنا؟ جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو اونٹ کی کوہان تک آپ کا قد پہنچ جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! جوتوں کی لمبائی تقریباً 1.5 فٹ ہوا کرتی تھی، ایسے طویل القامت۔ داڑھی کے اندر زعفران کا خصاب لگایا کرتے تھے حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو پیارے صحابی ہیں، ایسے خوبصورت، خوب سیرت، اور جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو بیعت کی تھی، اگر ہم اس کا جائزہ لیں، اس کو دیکھیں، کیسا آپ نے
किस अंदाज में बैत की और फिर उसको कैसे प्यारे अंदाज में निभाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इन्हें जो मकाम और मर्तबा हासिल था, मदनी चैनल के नाज़रीन वो भी मुलाहिज़ा फरमाइए। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह रिस्पेक्ट दिया करते थे, इज्जत दिया करते थे, और जो इज्जत के काबिल है, जो मकाम और मर्तबे वाला है, किसी कौम का सरदार है, बड़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके मकाम और मर्तबे का कैसा लिहाज फरमाया करते थे। एक दिन अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, दरवाजे के पास खड़े हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दाएं बाएं आपने निगाह दौड़ाई, जगह देखी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कोई मुनासिब जगह नजर ना आई, तो अब आप देखिए मदनी चैनल के नाजरीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक अंदाज देखिए, इन्हें इज्जत देने का, इनके मकाम मर्तबे और शर्फ में मजीद इजाफा करने का अंदाज मुलाहिजा फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कोई मुनासिब जगह न देखी तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर इनकी जानिब बढ़ा दी। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चादर मुबारक को समेटा और इनकी जानिब उछाल दिया। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, इस पर बैठ जाओ। अल्लाह अकबर। ये चादर कोई आम चादर नहीं है मदनी चैनल के नाजरीन, ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के सरदार, नबियों के सरदार, रसूलों के सरदार, सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक चादर है, और आप अता कर रहे हैं हजरत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि इस पर बैठ जाओ। ऐसी इज्जत, ऐसा एहतराम, ऐसा इकराम, ऐसी इज्जत अता फरमाना। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी कैसे आशिक रसूल थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से निस्बत रखने वाली चादर, आपके नज़दीक उसकी कितनी कद्र कीमत थी। हजरत सैयदना जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चादर को पकड़ा, अपने सीने से लगाया, फिर अपने चेहरे से लगाया, फिर आपने उसे चूमा चादर को, और फिर अपनी आंखों पर रख लिया। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक चादर का इस कदर अदब, एहतराम और ऐसे बरकतें हासिल करना, हजरत सैयदना जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आंखों पे रख लिया, और फिर वापस लौटाते हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिस तरह आपने मेरी इज्जत अफजाई फरमाई, अल्लाह पाक आपकी इज्जत व इकराम में मजीद इजाफा फरमाए। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाजिरीन से फरमाया जब किसी कौम का कोई मुअज़्ज़ज़ फर्द, मुअज़्ज़ज़ आदमी जब तुम्हारे पास आए तो उसकी इज्जत किया करो। अल्लाह अकबर। मदनी चैनल के नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें कैसा सबक दिया, कैसी तालीमात हैं आपकी, कि जो साहिब इज्जत है वो तुम्हारे दरमियान आकर बेइज्जती महसूस न करे, अपने आप को कम दर्जा महसूस न करे, बल्कि उसकी इज्जत करो, उसे बिठाने के अंदर, उसका इकराम करने में, उसकी इज्जत करने में, और इसी तरह उसे रिस्पेक्ट देने का वो अंदाज हो कि वो ये ना समझे कि मैं जिन लोगों के पास आया हूं वो इज्जत करना नहीं जानते, वो लोगों की कदर नहीं जानते, बल्कि वो इज्जतदारों के पास बैठकर अपने आप को मजीद इज्जतदार समझे। इस्लाम हमें इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ सिखाता है। इस्लाम हमें दूसरों को डिग्रेड करना, दूसरों को बेइज्जत करना, जो अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें इज्जत अता फरमाई है उसको कम करने, गिराने का दर्स नहीं देता, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साहिब इज्जत की इज्जत बढ़ाने का, इज्जत और उसके वक़ार को कायम रखने का हमें दर्स दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किस कदर शफ़क़त थी हज़रत सैयदना जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक खुद हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते जब से मेरे दिल में नूर ईमान रोशन हुआ, जब से मैं इस्लाम लाया, जब से मैं मुसलमान हुआ, फरमाते तब से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे अपनी बारगाह में हाजिरी से मना नहीं फरमाया, रोका नहीं, और फरमाते हैं कि जब भी मुझे देखते तो मुस्कुराहट से नवाजते थे, मुस्कुरा कर मुझे जो है वो मुलाकात फरमाया करते थे। मदनी चैनल के नाजरीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम के औसाफ में से ये भी बड़ा प्यारा वस्फ है, जी हाँ, जो हज़रत सैयदना जरीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमा रहे हैं, क्या कि हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर मिला करते थे। काश तबस्सुम, मुस्कुराहट हमारी भी आदत बन जाए।
اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں، بچوں کے ساتھ ہوں، اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کے افراد کے ساتھ ہوں، دوست احباب کے ساتھ ہوں، مسکرا کر ملاقات کرنی چاہیے، مسکرا کر بات کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ دین، شریعت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بالکل مسکرانے سے منع کرتی ہیں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو اپنا مبارک انداز کیا ہے؟ مسکرا مسکرا کر گفتگو فرماتے ہیں۔ اے کاش ہم بھی اگر گھر کے اندر، یاد رکھیے بہت سارے مسائل کا حل مسکراہٹ ہے، مسکرا کر بات کرنا، اچھے انداز میں کسی سے گفتگو کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس بیٹھے تو وہ یہ سمجھے کہ پتہ نہیں میں زبردستی اس کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور منہ پھلایا ہوا ہے آدمی نے۔ اگر کسی سے کوئی کام کرنا بھی ہے، کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے، یہ دیگر کوئی اور معاملہ بھی ہے، تو ایسا نہ کیا جائے کہ مسکراہٹ کے لیے بندہ ترس ہی جائے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے متعلق یوں بھی کہا جاتا ہے کہ کسی نے اس کو مسکراتے ہوئے بھی دیکھا ہے، یہ مسکراتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ کم از کم ہماری پہچان ایسی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت رکھنے والے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلنے والے عاشقان رسول کا انداز تو مسکراہٹ والا ہونا چاہیے، حسن اخلاق والا ہونا چاہیے، خندہ پیشانی والا ہونا چاہیے، مسکرا کر بات کرنا آنا چاہیے۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایسے واقعات پڑھیں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ الرحمن مسکرانا آ ہی جائے گا۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی پریشانی یوں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، گھوڑے پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا، گر جاتا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھی جاؤ مشق کرو، گھوڑے کے اوپر بیٹھا کرو، بار بار اس کی جو ہے وہ روٹین بناؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ جانتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان، جو مسئلہ کہیں سے حل نہ ہو وہ در مصطفیٰ سے حل ہو جایا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا نا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز بھی کیسا ہے، ادھر مسئلہ پیش کیا، ہاتھوں ہاتھ حل۔ اگر ویسے روٹین بناتے اور مشق کرتے، محنت کرتے، دیگر کام کاج کرتے، اس پر وقت لگتا، لیکن قربان جائیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت پر، عطا پر، دین پر، عنایت پر، جود پر، نوال پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور پھر آپ نے دعاؤں سے نوازا۔ کیسے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں، اللہم ثبتہ، مولا جریر کو گھوڑے پر بیٹھنے میں ثابت قدمی نصیب فرما، ثبات عطا کر دے مولا انہیں۔ اور پھر یہ مانگا ہے در مصطفیٰ سے، صرف جو ایک مسئلہ تھا وہ حل نہیں فرمایا، بلکہ ساتھ ساتھ مزید بھی عطا فرمایا۔ ایک تو یہ دعا دی، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور دعا دی، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا، مولا جریر کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے۔ یا اللہ یہ خود بھی ہدایت پر ہو اور لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، ہادی و مہدی بنا دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت یقیناً وہ ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ جو مسئلہ تھا وہ بھی حل فرمایا، اور پھر دعا کا اثر دیکھیے۔ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی اس دعا کے بعد میں کبھی گھوڑے سے نیچے نہیں گرا۔ اللہ اکبر، یہ عطا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے بیعت کی، کس معاملے میں بیعت کرتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ اور کیسی خیر خواہی فرمائی آپ نے؟ ایک بار حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ میری سواری کے لیے گھوڑا خرید کر لاؤ۔ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ شخص گیا گھوڑا خریدنے کے لیے، 300 درہم کے اندر ایک گھوڑا خرید کے لے آیا۔ آپ نے گھوڑے کو دیکھا اور جب اس کے اوصاف پر آپ نے غور فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی قیمت 300 نہیں 400 ہونی چاہیے۔ آپ نے اس کے مالک سے ارشاد فرمایا 400 میں بیچو گے یہ گھوڑا؟ وہ 300 میں فروخت کر چکا، آپ فرماتے ہیں 400 لو اس کے۔ وہ تو پہلے ہی راضی تھا، جس شخص کو
300 درہم میں جو ایک چیز فروخت کر چکا اور سامنے والا بندہ کہے کہ میں 400 دیتا ہوں آپ کو، تو اس کی تو خوشی کی انتہا نہ رہے گی۔ تو فرمایا کہ 400 میں بیچو گے؟ اس نے کہا میں راضی ہوں۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مزید اس کی چال ڈھال کو دیکھا، اس کے خد و خال کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا نہیں 400 نہیں بلکہ اس کی قیمت 500 ہونی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین اس واقعے پر غور کرتے چلے جائیے، اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے گرد و نواح میں ہم لوگ چیزوں کے خرید و فروخت کے وقت ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، اور ایک صحابی رسول کا مبارک انداز کیا ہے۔ ہم لوگ 1 2 150 روپے کم کروانے کے لیے بعض اوقات لوگ جھوٹ بولنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ جی ہاں، مارکیٹ میں گئے، پہلی دکان سے پوچھا کتنے کی ہے جی فلاں چیز، اتنے کی، 1000 کی، پیچھے والا تو 800 کی دے رہا تھا، حالانکہ نہ بات کی ہے نہ کسی سے پوچھا ہے، ایسے ہی اپنے پاس سے جھوٹ بول کر چند روپے کم کروانے کی خاطر حرام کام کا ارتکاب کرنے سے بھی ہم لوگ نہیں ڈرتے۔ اور صحابی رسول کا انداز دیکھیے، یا مثال کے طور پر کبھی کوئی شخص بھولے سے زیادہ پیسے واپس کر دیے، پتہ ایک چیز 1000 روپے کی ہے، بات ہوئی ہے 1000 روپے میں، بھولے سے اس شخص نے 1000 روپے بھی دے دیے، چیز بھی دے دی، کچھ اضافی پیسے بھی دے دیے، پتہ چل گیا کہ بھول گیا ہے، نادانی میں ہوا ہے، بھول میں ہوا ہے، اس کے باوجود بعض لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے، چپ کر کے پیسے رکھے جیب میں اور نکل گئے، اس کو یاد نہ آ جائے، اس کو پتہ نہ چل جائے، کہیں یہ پیسے واپس نہ لے لے۔ دھوکہ دینے میں بھی لوگ دریغ نہیں کرتے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، اس طرح سے یہ انداز اختیار کر کے آج ہم کچھ رقم تو اپنی بچا سکتے ہیں، یا کسی کی نادانی، کسی کی بھول سے یوں فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ اگر آپ نے دنیا کے اندر اس شخص کا حق نہ دیا، قیامت کے دن پھر اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک انداز دیکھیے، 300 میں اس نے فروخت کر دیا، آپ نے فرمایا 400، اور پھر 400 سے 500، اور پھر رفتہ رفتہ آپ بڑھاتے رہے، پھر دل میں آیا کہ نہیں اور ہونی چاہیے اس کی قیمت، آپ نے 500 درہم ارشاد فرمایا، پھر 600، 700، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 800 درہم اس گھوڑے کے عطا فرمایا جو وہ 300 درہم میں فروخت کر چکا تھا۔ ارشاد فرمایا تمہارے اس گھوڑے کی قیمت اتنی ہے۔ غور فرمائیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا انداز کیا ہے، اور صحابی رسول حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز کیسا ہے۔ دنیاوی مال کے اندر دنیاوی مال کی محبت، اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینا، غلط بیانی کر کے اور اس سے کچھ پیسے بچانے کی کوشش کرنا، یقیناً یہ نادانی ہے۔ قیامت کے دن حسرت اور ندامت ہوگی ایسے لوگوں کو، اور دنیا کے اندر اگر پکڑا جائے تو یہ ندامت اور شرمندگی یہ جدا۔ اللہ تبارک تعالی حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، بھلائی، مسلمانوں کا بھلا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں، آپ کو اللہ تبارک تعالی نے جو مال، جو دولت عطا فرمائی تھی، آپ کس طرح سے اس کو خرچ فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے کسی ضرورت مند کی مدد کر دی، گھر والوں کو ناگوار گزرا، تو یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دنیاوی مال و دولت جو ہے نا، یہ اللہ پاک کی امانت ہے ہمارے پاس، اور فرمایا ہم اس کے محافظ ہیں، جو بھوکا ہے ہم اس کا پیٹ بھریں گے، اور جو پیاسا ہے اسے ہم سیراب کریں گے۔ تو یہ جو مال و دولت ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس کے محافظ ہیں، ضرورت مند کو دیں، جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا فرمایا ہے وہاں بخل سے کام نہ لیں، اور جہاں خرچ کرنے سے منع کیا ہے وہاں ہرگز خرچ نہ کریں۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے ہی پیارے صحابی رسول ہیں، آپ کی زندگی کا جو انداز ہے، آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شفقت، معاملہ فہمی، خیر خواہی، یہ سب کا سب ایسا ہے کہ جس کو اپنی زندگی کا حصہ ہمیں بنانا چاہیے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کوفہ تشریف لے گئے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، اور آپ ایک مقام قرقیسیہ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ سن 51 یا 54 ہجری کے اندر اسی مقام پر آپ نے وفات پائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں
عرض ہے کہ اللہ کریم حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، مسلمانوں کا بھلا چاہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ ستارے ہدایت کے تارے، یقیناً صحابہ ہیں جنت میں سارے، جنت میں سارے۔